رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 دنوں کے بعد قبا کی بستی مدینے سے 3 میل کے فاصلے راستے میں آپ وہاں پر پہنچے اور وہاں کلثوم بن حدم کے گھر میں ٹھہرے۔ ان کا تعلق بنی عمر بن عوف سے تھا۔ جب آپ وہاں پر پہنچے ہیں، مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، آپ کے استقبال کیا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان پہ وحی نازل ہو رہی تھی، اور وحی کے بعد آپ یہ الفاظ دہرا رہے تھے، فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا۔ یہ سورۃ تحریم کی آیت ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھی ہے، جبریل بھی ان کے ساتھی ہیں، اور نیک مومن بھی ان کے ساتھی ہیں، اور فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ یہ الفاظ اس وقت آپ کی زبان مبارک پر جاری تھے، نعرہ تکبیر بلند ہو رہا تھا۔ مسلمانوں نے قبا میں بھی آپ کا بڑا پرجوش استقبال کیا۔ قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 دن تک آپ نے وہاں پہ ایک مسجد بنائی، اور یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی۔ اس کو مسجد قبا کہتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، یہ وہی مسجد تھی۔ آپ نے وہاں ٹھہر کے بنو نجار کو بلایا۔ بنو نجار جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال والے تھے۔ آپ کی والدہ کا تعلق بھی اس قبیلے سے تھا۔ اس کے علاوہ آپ کے جو دادا تھے عبد المطلب، انہوں نے اسی قبیلے میں نکاح کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نجار کو بلا بھیجا۔ وہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا قیام جو تھا 5 دن تک ہے۔ وہاں پہ آپ 8 ربیع الاول پیر کے دن پہنچے تھے۔ جمعہ کے دن وہاں سے نکلے تھے، پیر کے دن پہنچے تھے، اور 5 دن قیام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے۔ راستے میں جمعے کا وقت آ گیا، آپ نے وہاں پہ جمعے کی نماز پڑھائی۔ پہلا یہ جمعہ تھا جو کہ اسلام میں ہوا۔ اس میں تقریباً 100 لوگ شامل تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ جو تھا مدینے کی طرف تھا۔ مدینے کے لوگوں کو جب سے پتہ چلا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تب سے مدینے کے لوگ آپ کا روزانہ انتظار کرتے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ لیتے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کے انتظار کے لیے باہر نکل آتے۔ جب دھوپ تیز ہو جاتی تو اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے۔ اس دن بھی جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لیے روانہ ہوئے ہیں، یہ 12 ربیع الاول کا تھا۔ قباء میں آپ 8 ربیع الاول کو پہنچے تھے، اور مدینہ میں آپ 12 ربیع الاول کو پہنچے تھے۔ دن جمعے کا تھا۔ آپ عصر کے وقت مدینہ پہنچے۔ لوگ جو تھے آپ کا انتظار کر کے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ ایک یہودی اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا، اور اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ چلا آ رہا ہے، تو اس نے آواز لگائی، مسلمانوں، تمہیں جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ اس کی آواز کے بعد سارے مسلمان دوڑ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اس شام سے داخل ہوئے کہ آپ نے
وہ سفید لباس پہنا ہوا تھا جو زبیر بن عوام نے آپ کو اور حضرت ابو بکر کو تحفے میں دیا، اس سے چاندنی چھٹک رہی تھی۔ آپ کے دونوں طرف بنو نجار کے لوگ تھے جو کہ اسلحے سمیت تھے۔ عربوں میں رواج یہ تھا کہ کسی کو زیادہ اہمیت دینی ہوتی تھی، شان و شوکت دکھانی ہوتی تھی، تو اسلحے سمیت اس کا استقبال کرتے ہیں۔ تو بنو نجار کے لوگ جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بھی تھے، آپ کے بائیں بھی تھے، اور وہ 100 لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ جواں پڑا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ راستے میں جو لوگ اکٹھے ہوتے گئے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مدینے میں جب داخل ہوئے ہیں ایک پورا جلوس آپ کے ساتھ تھا۔ ویسے بھی آپ نے قباء میں انصار مدینہ کو پیغام بھیج دیا تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ آ کر شامل ہو گئے تھے۔ تو جب آپ مدینے داخل ہوئے ہیں اس شان کے ساتھ آپ داخل ہوئے ہیں، ایک فرما روا کی حیثیت سے، ایک حکمران کی حیثیت سے، اور پھر آپ کا جیسا استقبال ہوا ویسا دن کبھی مدینے نے دیکھا نہیں تھا۔ بچیاں چھتوں کے اوپر چڑھ گئیں، دلہنیں چھتوں کے اوپر چڑھ گئیں اور وہ دیکھ رہی تھیں یہ کون آ رہا ہے۔ بچیاں اس وقت گا رہی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ثنیہ کی اوٹ سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے، ہمارے اوپر شکر کرنا واجب ہے جب تک کہ کوئی اللہ کی طرف بلاتا رہے۔ گلیاں لوگوں سے بھر گئی تھیں، لوگ نعرہ تکبیر بلند کرتے، آپ کو سلام کا تحفہ دیتے، اور سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ اب اونٹنی جو تھی وہ مدینہ کی گلیوں میں جا رہی تھی، وہ بنو ساعدہ کے علاقے سے گزری، وہ بنو خزرج کے علاقے سے گزری۔ ان لوگوں نے آپ کو دعوت دی، یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس آئیے، ہم بڑی قوت والے ہیں، ہم آپ کی بڑی اچھی مہمان نوازی کریں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی دل شکنی نہ کرنا چاہتے تھے۔ ویسے تو برادہ اسلمی جو تھے جو آپ پر ایمان لے آئے تھے انہوں نے بھی آپ کو دعوت دی تھی، یا رسول اللہ میرے مہمان بن، لیکن آپ نے کسی کی بھی دل شکنی گوارا نہیں کی۔ آپ نے کہا کہ میری اونٹنی جو ہے یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں یہ مجھے لے جائے گی میں اس کے ساتھ ہوں۔ آپ بنی ساعدہ کے علاقے سے گزرے، آپ جو تھے بنو خزرج کے علاقے سے گزرے، آپ بنو نجار کے علاقے سے گزرے۔ بنو نجار جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ کے ننیال والے تھے، تو بنی نجار ہی کے علاقے میں ان کی جو اونٹنی تھی وہ آگے جا کر ایک جگہ پر بیٹھ گئی، آپ اس کے اوپر سے نہیں اترے۔ وہ ایک جگہ بیٹھ گئی، بیٹھنے کے بعد پھر کھڑی ہوئی، پھر وہ آگے کو گئی، پھر اس نے چکر لگایا اور پھر آگے اسی جگہ پر پھر بیٹھ گئی جہاں وہ پہلے بیٹھی تھی، اور وہاں بیٹھ کے وہ پھیل گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اب اس کے اوپر سے اترے۔ قریب ہی ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ ابو ایوب انصاری نے آپ کا سامان لے لیا، آپ اس کے ساتھ چل پڑے، اور اسد بن زرارہ جن کا ذکر ہم نے پچھلی کلاس میں کیا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پکڑ لی اور پھر وہ اونٹنی ان کے پاس ہی۔ ابو ایوب انصاری کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ چلے گئے، وہاں پہ آپ کا جو قیام تھا 7 مہینے تک۔ اب ابو ایوب انصاری کے گھر میں آپ کتنی محبت اور کتنی احترام سے رہے، ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دیتی ہوں۔ ابو ایوب انصاری کا گھر جو تھا 2 منزلہ تھا،
انہوں نے آپ سے کہا یا رسول اللہ جہاں آپ چاہیں تو آپ رہائش اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے والی رہائش پسند کی اور اوپر والی کمرے میں حضرت ابو ایوب انصاری اپنے اہل کے ساتھ منتقل ہو گئے۔ ایک دن دیکھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کچھ پریشان سے ہیں، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نیچے ہوتے ہیں، ہم آپ کے اوپر ہوتے ہیں، ہمیں خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم جب آپ کے اوپر سوتے ہیں تو آپ کی تو بے ادبی ہوتی ہے، ہم آپ کے اوپر سو رہے ہیں، تو یا رسول اللہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنا جو بستر ہے وہ بالکل کونوں پہ بچھاتے ہیں، لیکن کونوں پر بچھانے سے بھی ہمیں خیال ہوتا ہے کہ ہمارے پاؤں شاید آپ کے اوپر آئیں گے، تو یا رسول اللہ ہم تو رات جو ہے وہ کھڑے ہو کر گزارتے ہیں دیواروں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ پھر تم ایسا کرو، تم نیچے آ جاؤ۔ انہیں یہی خیال تنگ کرتا تھا کہ ہم اللہ کے رسول کی کہیں بے ادبی تو نہیں کر رہے کہ آپ کے اوپر ہمارا جسم یا ہمارے پاؤں یا ہمارے ہاتھ آپ کے جسم کے اوپر ہو، کیونکہ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچلے والی منزل میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ پھر تم نیچے آ جاؤ، آپ پھر اوپر چلے گئے۔ کھانے کے وقت میں ہوتا کیا تھا کہ ہر وقت آپ کا جو کھانا ہوتا تھا وہ کئی لوگوں کے گھروں سے آتا تھا، ایک ایک وقت میں 4 لوگوں کے گھروں سے کھانا آ رہا ہوتا تھا، پیالہ آ جاتا تھا کھانے کا، اور وہ ابو ایوب انصاری جو خود پکاتے تھے اس کے ساتھ وہ بھی شامل فرما لیتے تھے، اور حضرت ابو ایوب انصاری خاص طور پر اس جگہ سے کھاتے تھے جہاں پہ وہ آپ نشانات پاتے کہ آپ نے وہاں سے کھایا ہے تبرک کے طور پہ۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کھانا اکیلا ابو ایوب انصاری کا نہیں ہوتا تھا، ہر کھانے کے وقت میں 3-4 برتن لوگوں کے گھروں سے آ جاتے تھے۔ تو اس محبت اور اس عزت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر رہے۔ اب مدینہ آنے کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ اس کا ذکر ویسے ہم آگے جا کے کریں گے، اس وقت صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر رہے، آپ نے مسجد نبوی تعمیر کرائی، اور ساتھ ہی آپ نے اپنے گھر والوں کو بلانے کے لیے زید بن حارثہ اور ابو رافع کو بھیجا تاکہ وہ ان کے گھر والوں کو بھی لے آئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے لیے نکلے ہیں تو آپ اکیلے نکلے، چھپتے چھپاتے ہو۔ زید بن حارثہ جو تھے وہ حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم، حضرت سودا، اس کے علاوہ اپنے بیٹے اسامہ بن زید، ام ایمن، یہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، ان کو لے کر مدینے پہنچ گئے۔ ادھر سے حضرت ابو بکر نے بھی اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا کہ وہ حضرت ابو بکر کے گھر والوں کو مدینہ لے آئے۔ اس طرح کر کے یہ لوگ جو تھے مدینہ میں پہنچے۔